ہمارے ایک دور پار کے کزن ہوتے تھے، پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں ملازمت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ چھٹی پر گھر آئے تو ان کا ہماری ایک فرسٹ کزن سے رشتہ طے ہوا۔ جھٹ پر شادی بھی ہو گئی۔ مہینہ بھر گزرا کہ واپس چلے گئے۔ نوبابا ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب دوبارہ آئے تو بچہ سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ چھٹی گزار کر چلے گئے تو پھر 8-9 ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس کے آئے تو بچی سال بھر کی ہو چکی تھی، بچہ 3 سال کا۔ یہ اسمارٹ فون اور ویڈیو کال کی آمد سے پہلے کے زمانے کی بات ہے، لہٰذا بچہ اپنے باپ کو نہ جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا۔ انہوں نے اسے گود میں لینا چاہا تو وہ گھبرا کر رونے لگا۔ تھوڑی کوشش کی اسے اٹھانے کی تو اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بچی صورتحال سے سہم کر الگ ماں کی گود میں دبی ہوئی تھی۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بھی چیختے ہوئے چلانے لگی۔ بیچارے بے حد شرمندہ ہوئے، بامشکل تمام بچوں کو اپنے سے مانوس کرایا۔ جب بچے اپنے باپ کو جاننے پہچانے لگے تو پھر واپسی کا وقت آ گیا، لیکن اس بار انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ایک آخری چکر لگا کر ملازمت کے لیے سب معاملات نپٹا کر اور اپنے واجبات وصول کر کے ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ کیا فائدہ پردیس کی ایسی کمائی کا جس میں بچے اپنے باپ کی شکل بھی نہ پہچانے؟ ان کے دل پر واقعی بڑی سخت چوٹ پڑی۔ پھر ان کی پوسٹ اور تنخواہ بھی ایسی نہیں تھی کہ اس میں بیوی بچوں کو پاس بلا کر سکیں اور ساتھ ہی اپنے پورے گھرانے کی کفالت میں بھی جاری رکھیں۔ چنانچہ آخری بار جا کر ایک اور سال لگا کر پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے، اور خوش قسمتی سے انہیں وطن میں ہی ایک بہت معقول ملازمت بھی مل گئی۔ اگرچہ ان کے گھر والوں نے ان کو اس فیصلے کی خاص مخالفت کی تھی اور انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مگر انہوں نے کسی کے ایک نہ سنی اور وہی کیا جو انہیں بہتر معلوم ہوا، اور اس وقت ان کے اس فیصلے کو درست بھی ثابت کر دیا۔ مگر پھر وہی بات کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کے حساب سے چلتا ہے، ہر کسی کی اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح سے ہمارے ان کزن کی چل گئی، اور نہ ہی ہر لڑکی کی قسمت ہماری کزن کی قسمت جیسی ہوتی ہے۔ جیسے صرف 5 برس کی قربانی کے بعد پردیسی شریک حیات کی دائمی رفاقت نصیب ہو گئی، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ایسے جوڑوں کی پوری جوانی ندی کے 2 کناروں کی طرح گزر جاتی ہے، اور روزی روزگار اور پردیس کی کمائی کے چکر میں صرف ایک بار ملنے والی زندگی کی تمام قیمتی اور سنہرے سال جدائیوں اور تنہائیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اکثر ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایک شعر، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا: کبھی مشکلوں کا تھا سما، کبھی راحتوں میں گزر گئے، وہ جو دن تھے میرے شباب کے، وہ سعودیہ میں گزر گئے۔ بظاہر اس مزاحیہ سے شعر کے اندر کتنا درد اور گہرا کرب چھپا ہے، اسے ہر وہ غریب الوطن محسوس کر سکتا ہے جس نے اپنی عمر کا بہترین دور اپنے اپنوں سے دور رہ کر پردیس میں گزارا ہے اور جدوجہد میں گزارا ہو۔ ہر مجبور اور بے بس پردیسی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی بیوی کو وقت سے پہلے بوڑھی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس انفارمیٹیو ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔